فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ بڑی تیزی سے وہ جنگ کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ہیں مسلمہ کذاب کے خلاف، اگر اسی طرح وہ شہید ہوتے رہے تو قرآن اللہ بے شک اس کا محافظ ہے، لیکن ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، ہم صحابہ کے پاس جو گھروں میں اکٹھا کر کے اس کو سیو کریں۔ صدیق اکبر نے باقیوں سے مشورہ کیا، پہلے تو سمجھنا ہے کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ میں اگر حضور ہوتے وہ بھی کر لیتے، یہ تو ضرورت ہے، سرکار نے ہمیں منع تو نہیں کیا اس۔ تو فادر میرا سینہ بھی کھل گیا، تو انہوں نے اس کو محفوظ کیا۔ عثمان غنی نے لکھوا کر سارے دنیا میں کاپیاں بھیج دیں، اور جو ادھر ادھر کی کچھ تھے لہجے ان سب کو کہا کہ آج کے بعد یہ ختم ہے، کالا دم ہے، صرف اسی لہجے میں قرآن پڑھو جس میں حضور پڑھتے تھے، اور اسی انداز میں پڑھو جس طرح سرکار پڑھتے۔ تو انہوں نے اس میں مزید بعد میں آنے والوں اس میں زبر زیر پیش لگا دیا، تو انہوں نے غلط کیا، تو اس میں خرابی اور سہولت پیدا ہو۔ پھر تجوید و قرات کے اصول ضابطے بنا دیے، اس کو سمجھ لے کے علم صرف علم نحو والوں نے اور زیادہ ایکسپینڈ کر دیا۔